ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، آیت پڑھ رہا ہوں، اگر 8 سمندر 7 نہیں کا پانی سیاہی بن جائے، یہ 7 براعظم امریکہ، افریقہ، روسیہ، ایشیا، جتنے بھی آسٹریلیا، یہ زمین کاغذ بن جائے۔ بابا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زمین کاغذ بن جائے، اور جتنے یہ درخت دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، یہ کلمے بن جائے لکھنے کے لیے، اور ابتدائے انسانیت سے انتہائے انسانیت تک انسان لکھتے رہیں، اور جن اس کا حساب کرتے رہیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے ما نافدت کلمت اللہ، نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، 7 براعظموں کا جو ہے نا وہ زمین کے برابر کاغذ ختم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اس شہزادی کے القاب سے بھی ابتدا کر رہا ہوں، اس برکت کے لیے جو آج یہ آپ نے کربلا کے بعد سب سے بڑی پھوڑی آج کی ہے آئمہ علیہ السلام میں، تو یقیناً یہ تو قبول ہے، آپ کی نیت پہ اس کا انکسار ہے، جو اپنے کام چھوڑ کر آئے ہیں تو یقیناً قبول، اس کے لیے دعا تو مانگنے ہی عیب ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے میاں خادم حسین، ابھی میں گیا تھا جب بیمار تھے، تو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دکھوں کے صدقے مولا اس کی بیماری دور فرمائے، اور باقی آپ لوگ جو حاجات لے کر آئے ہیں، مولا آپ کو یہاں سے بامراد لوٹائے۔ خصوصاً جو میری امیجیٹ میزبان ہے، میری دعا ہے کہ میرے اللہ جناب عباس کے بازوؤں کے صدقے، کہ ان کے جو بازو ہیں ان کو جو ہے نا ان کے دنیا میں یہ ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلیں، اور آپ لوگوں کے بھی ہاتھ نہ پھیلیں۔ تو شہزادی کا تعارف کراتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ کون شہزادی ہے جس کے لیے 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے؟ التی ہے ام سبتین، یہ سبتین کی ماں ہے۔ کوئی سبتین سمجھ آئیے؟ سبتین کون ہے؟ جنت میں 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، بولو ہے نا کہ نہیں؟ موجود ہیں۔ ان نبیوں میں کوئی صفی اللہ ہے، ان نبیوں میں کوئی نجی اللہ ہے، ان نبیوں میں کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار ہے، یہ معنی ہے خلیل کے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جنت میں رہتے ہوئے کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو کر سکتا ہے کوئی؟ وہ جنت جس کی رعیت انبیاء ہو، جس کی رعیت اولیاء ہو، اوصیاء ہو، صالحون ہو، صدیقون ہو، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ مقام دیکھیں شہزادی کا، التی ام سبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین ورہانۃ سدرۃ المنتہی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے مولا میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی مجھے تحفہ دیں، تو نبی نے فرمایا کوئی شیشی لے کر آ جاؤ۔ وہ لایا تو نبی نے سینے میں اس طرح ہاتھ ڈالا، چند قطرے پسینے کے لیے اس کی شیشی میں ڈالے، کہا جب تیری بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو نا تو اسے عنبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کستوری کی ضرورت نہیں ہے، سپرے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے قطرہ لے لے۔ تو جب اس کی بیٹی وہ قطرہ لے کر ہاتھوں پہ مسلتی تھی نا، تو پورا مدینہ جو رضی اللہ سے بھرا ہوا تھا خوشبو مصطفیٰ سے مہک جاتا تھا۔ وہ نبی جس کے پسینے سے رضی اللہ مہکتے تھے، وہ خود نبی کہہ رہا ہے یا ابنتی خوشبو سوں کر انت ریحانہ تو سدرۃ المنتہی،
بیٹی میں تیرے پاس بیٹھا ہوں، تجھ سے سدرۃ المنتہا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسعیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ، زمین و آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ نبی کی بیٹی ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، آیت ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ذلیل ہوگے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، قرآن کہتا ہے ما سوائے اس رسی کے جس کا ایک سرا تو خالق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے، یہ جو درمیان میں لٹکی ہوئی رسی ہے یہ حسین کی ماں ہے۔ مقام دیکھیں، آہا ہا ہا، والانسیۃ الحورا والبتول العذرا والمریم الکبریٰ والحرۃ البیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ، صلوات۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی فاطمہ، میرا زمانے کا صادق امام فرماتا ہے کہ میری دادی کی اللہ کے ہاں 9 نام ہے، ہر نام کا مفہوم دوسرے سے مختلف ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے ہیں یار؟ 8 نام کی میں نے تلاوت کر دی ہے، توجہ ہے میری طرف دیکھیں، 8 نام، ایک باقی رہ گیا ہے۔ وہ نام کون سا؟ میں نام لوں گا، آپ درود پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے۔ فاطمہ علیہ السلام، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ التی فاطمت من احبہا من النار، یہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ جو بھی فاطمہ کا محب ہوگا اسے جہنم سے بچا لے گی۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ سب شہزادی کے پوتے کی عزا میں تشریف لائے ہیں، سب آدمی جب میں نام لوں گا سب کھڑے ہو کر بیٹھ کر نہیں، درود پڑھ کے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں گے تاکہ آپ کی جو سستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد 2 جملے میں عرض کروں گا، نام میں لے رہا ہوں، کھڑا آپ نے ہونا ہے، کھڑا ہو کر درود پڑھتے آگے آ جائیں۔ والفاطمۃ الزہرا علیہ السلام، سب آدمی کھڑے ہوں، درود پڑھ کے آگے، درود پڑھ کے آگے آگے جائیں، جتنا زیادہ درود پڑھیں گے گناہ بخشے جائیں گے۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام، صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ناج البلاغہ اس کے خطبہ نمبر 190 میں مولا علی کے کلام سے ابتدا کر رہا ہوں، کوئی ذہن ہے؟ مولا فرماتا ہے کہ مَن مَاتَ مِنْکُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ مَاتَ شَهِیدًا۔ مولا فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر جائے، کسی مرض میں اپنے بستر پہ مر جائے، لیکن مرتے وقت اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی وہ معرفت رکھتا تھا، بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد میں گئے، بستر پہ مر گیا، تو مولا علی فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، وہ مرا نہیں، شہید ہے۔ یہ تو بڑا مضمون، بڑا واسع ہے، صرف رستہ بتاتا ہوں کہ ولایت ہے کیا۔ کوئی توجہ ہے؟ سوال ہوتے ہیں کہ علی کی ولایت ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے جس کے لیے اتنی احادیثیں ہیں،
تو علی کی ولایت پیش کر رہا ہوں، شعر و شاعری سے نہیں پیش کر رہا کہ علی کی ولایت بولو ہے کیا۔ تو یہ میرے پاس تقریباً یہ 8 کتابیں جن سے میں یہ حدیث دیکھی ہے، طویل الحیات صفحہ 90، اصول الکافی جلد 1 صفحہ 276، امالی للطوسی مجلس 36، امالی للصدوق مجلس 9، امالی للمفید مجلس 17، بصائر الدرجات حدیث 309، القطرہ جلد 1 صفحہ 35، بہار الانوار جلد 100 صفحہ 262۔ کیونکہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ میری ڈیوٹی ہے کہ آل محمد کی لگائی ہے کہ ہمارے خط جو ہیں ہمارے موالیوں تک پہنچانے ہیں۔ اس لیے نہ میں خطیب ہوں نہ مقرر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، وہ میں آپ تک مولا کی چٹھی سنا رہا ہوں کہ علی کی ولایت ہے کیا۔ توجہ ہے بابا؟ بس آپ پہ سوال ہوتا، میری طرف دیکھو بابا، علی کی ولایت کی معرفت ہوگی تو مرے گا تو شہید مرے گا۔ ہے کیا؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 8 کتابیں پڑھی ہیں۔ تو زمانے کا صادق امام فرماتا ہے کہ ولایت وہ تعارف کرا رہے ہیں، میں نے اپنی طرف سے تعارف نہیں کرانا۔ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ کرنٹ کچھ پڑھا؟ علی کی ولایت بولو اللہ کی ولایت ہے، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اب آپ پہ کوئی سوال کرتے کہ علی کی ولایت ہے کیا؟ کہو علی کی ولایت جو اللہ کی ولایت ہے۔ کتنا آسان جواب ہے نا۔ اب آپ پہ سوال کریں کہ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہوگی وہی علی کی ولایت ہے۔ کتنا آسان جواب ہے نا۔ کوئی کہتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، کہو تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے، کیونکہ اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں اللہ تی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی نبی کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ توجہ ہے؟ یعنی علی کی ولایت سب بولو ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں میرے امام فرماتے ہیں کہ ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ، کہ ہمارے موالی کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار ہمارے متق یا اس کی زبان سے ہوتا ہے یا اس کے چہرے کھل کر بتاتے ہیں سب حلالی موالی، لیکن اپنی اپنی محبت آپ نے چہروں سے دکھانی ہے یا زبان سے ہے۔ توجہ ہے؟ تو نبی کیا امام فرماتے ہیں کہ اللہ تی لم یبعث نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک انہوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ فرق کیا ہے اللہ اور علی کی ولایت میں؟ فرق بھی ہونا چاہیے نا۔ فرق کیا ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، لیکن فرق اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اللہ نے دی ہے، تاکہ کنفیوز کوئی نہ ہو۔ اللہ نے دی ہے نا علی کی ولایت، تو پھر یہ ولایت ہے کیا؟ اب 2-4 جملے مولا علی کی ولایت کے مولا علی کی زبان سے سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں انما ادا، صلوات والے محمد اور آل محمد پہ مولا فرماتا ہے ان محلی من الخلافت محل الکتب من الرحا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے، خلافت الہیہ میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ چکی کا فنکشن جانتے ہیں نا؟ ایک پتھر منجمد ہوتا ہے، دوسرا حرکت کرتا ہے، بابا مولا علی سید دے، دوسرا حرکت کرتا ہے نا۔ یہ جو حرکت کرتا ہے کس پہ دار و مدار ہے؟ بولو بولو سارے بولو، کیل پہ ہے۔ اگر کیل ہٹا دیں چکی چلے گی؟
بولو باپ پیچھے والے بولو نا یار. ہے علی کی زبان، علی کے فضائل پہ، علی کی ولایت پہ آشش کریں گے نا، تو یہ زبان جو علی کی ولایت پہ آشش کرے گی، اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑ سکتے. اپنی زبانیں بچا لو قبر کے کیڑوں سے، علی کی ولایت پہ سبحان اللہ کہنے سے. جب یہ کلی کی وجہ سے سارا فنکشن چل رہا ہے. دیکھیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مثلا نبی نے فرمایا یا علی ماسلی کا شامس و ماسلوں کا کل قمر، یا علی میری مثال سورج کی ہے، ہائے 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 تیری مثال چاند کی ہے. یہ نبی کا کلام ہے نا، اس میں کوئی حکمت تو ہے نا. نبی کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہ وقت سورج کا ہے، بولو نا سورج کا وقت ہے نا. ابھی آپ دیکھیں دائیں بائیں، نہ تو آپ کوئی کیڑا مکوڑا حشرات الارض، سانپ بچھو چور ڈاکو کوئی نظر آ رہا ہے؟ بولو نا. ہے دیکھو دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہے؟ نہیں. کدھر ہے؟ بلوں میں چھپ گئے ہیں، چور بھی بلوں میں چھپ گئے ہیں، ڈاکو بھی چھپ گئے ہیں، کیڑے بھی بلوں میں. جب چاند کا وقت آئے گا نا، چاند کا وقت آئے گا، ڈاکو بھی نکل آئیں گے، چور بھی نکل آئیں گے، کیڑے مکوڑے بھی نکل آئیں گے. بولو بولو نہیں نکلیں گے؟ ہے تو یہ کیا مطلب تھا؟ صرف نبی بتانا چاہتے تھے یا علی جو میرے زمانے میں چھپے ہوئے ہیں، تیرے زمانے میں بلوں سے باہر آ جائیں گے. مولا آپ کے بچوں کی زندگی ہو، توجہ ہے انشاءاللہ آئندہ سال آپ کی بھی زندگی ہو. میری یہ جو محتاجی ہے نا، یہ تابوت بنانے کا کرامنے والی، آخر میں صرف امام موسیٰ کاظم پڑھوں گا اور جینین آپ کو شہادت سناؤں گا، حدیث سے سناؤں گا کہ جس طرح جو مصائب ان پہ ہوئے ہیں وہ حدیث سے سنا، یہ ہیں وہ مصائب. تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا میرے میزبان جو ان کی بھی مولا خیر و عافیت کرے، آپ کی بھی، اور مجھے بھی زندگی دے. آئندہ جو ہے نا ہمیں یہ تابوت، تاکہ ان کی یہ احتیاج ختم ہو جائے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، یہ فقیر ہر سال جب تک زندہ ہے یہ تابوت برآمد کرائے گا. توجہ ہے؟ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مثلا نبی نے کہا فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ. بابا توجہ ہے؟ یا علی تو کعبے کی مانند ہے، تو کعبے کی مثل ہے. حالانکہ کعبے کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، بولو نہیں پڑھی جاتی، لیکن نجف اشرف کی طرف کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں. تو نبی نے کعبہ کیوں بنا دیا؟ بھائی سوچو نا، نبی نے کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ تو کعبے کی مانند ہے. کیا چاہتا تھا نبی؟ نبی نے اس لیے کعبہ بنا دیا، نبی نے اس لیے کعبہ بنا دیا کہ میرے جانے کے بعد علی کو میں کعبہ بنا کے جا رہا ہوں، کوئی آدمی علی کے آگے کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے، علی کا کوئی مقتدا بننے کی جرت نہ کرے. جو اگر زبردستی اپنی مرضی سے کھڑا ہوگا، نماز اس کی ضائع جائے گی، کعبے کو پیٹ کر علی کا کیا جائے گا؟ توجہ ہے؟ ولایت ہے کیا؟ کہا کہ اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، امیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اگر کیل کو علیحدہ کر دیں تو جس طرح چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، دانے نہیں پستے. یہی تو مولا علی کہہ رہے ہیں، اگر میں علی خلافت الہیہ سے جدا ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے. آئے ہائے ہائے، یہ ہے خلافت. کیا کہا کہ میں اس کیل کی مانند ہوں، یہی کہا نا، کیل کی مانند. اب دیکھیں چکی کا فنکشن، دانے سائٹ پہ تو نہیں ڈالے جاتے نا، سنٹر پہ ڈالے جاتے ہیں. بولو کہاں ڈالے جاتے؟ سارے بولو. یہ دانے ڈال دیے. اب دیکھیں وہ دانے کا
فنکشن کیا ہے؟ جب دانے نیچے ڈھلتے ہیں نا تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو حصوں میں۔ کچھ دانے کیل کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بولو بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ دانے جب اٹھائے نا وہ پتھر تو اس کے دانے نہیں پڑے ہوتے، وہ ساتھ گھوم رہے ہیں لیکن دامن نہیں چھوڑ دے، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو چھوڑ دیتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایسے مولا علی نے کہہ دیا تھا، بھائی بولو نا، ایسے مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ میں کیل کی مانند ہوں۔ اب جو چھوڑ دیتے ہیں بولو نا ان کا کیا حشر ہوگا؟ پس جائیں گے نا۔ تو جو دامن نہیں چھوڑیں گے وہ بچ جائیں گے نا۔ یہی تو مولا علی کہہ رہے تھے، اگر میری اگر ولایت سے چمٹے رہے تو باطنی کرونا کی مرض سے بچ جاؤ گے۔ علی کی ولایت کرونا کی باطنی دوا ہے۔ توجہ ہے؟ چلے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں، صلوات والے محمد اور آل محمد پہ۔ سبحان اللہ۔ علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، جو میں مولا علی کی زبان سے ولایت پڑھ رہا ہوں، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس آدمی کو یہ سمجھ آ گئی اسے باطنی کرونا کی مرد دم تک نہیں لگے گی۔ ظاہری نہیں، میں باطنی بات کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 119 میں میرے مولا فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، انما انا کتب الدائرات التی تدور علی و انا بمکانی۔ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے، دائرہ سمجھتے ہیں نا، گول دھارا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انما انا کتب الدائرات، جیومیٹری کا طالب علم جب وہ پرکار لیتا ہے نا، درخت ہے وہاں پہ کاغذ پہ ایک دائرہ لگاتا ہے، چاروں طرف سے برابر دائرہ ہوتا ہے۔ تو میرے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی کائنات کے دائرے ہیں نا، یہ سورج اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، یہ چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، ستارے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے۔ تو مولا کیا کہہ رہا ہے؟ انما انا کتب الدائرات، یہ 18,000 عالم، 18,000 عالم جو اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں، میں علی 18,000 دائروں کی پرکار کی سی ہوں، التی تدور علیہ وانا بمکانی، میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں، یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتی ہے۔ بابا کوئی تنوی سمجھ آئیے؟ نہیں، بڑی مشکل ہے، علی کا کلام ہے، یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھومتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، توجہ فرمائے، سورہ نازیات کی ایک آیت ہے، فالمدبرات امرا۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے قرآن میں، یہ جو کائنات میں نظام فرشتے چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہے ہیں؟ فرشتے۔ کوئی فرشتہ ہے اس کا بارش پہ کنٹرول ہے، صرف وہ بارش برساتا ہے۔ کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے، کسی کا موت پہ کنٹرول ہے، کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے، کوئی زلزلے جو ہے اس کا کنٹرول ہے، اور ان کا کام کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ جو ملک الموت ہے صرف روحیں قبض کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ جو ملک الحیات ہے وہ صرف حیات کے لیے پھونک لگاتا ہے۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے، جتنا نظام چل رہا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے اس کی قسم۔ اب نبی کا فرمان سن لیں، نبی فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامون، فرشتے ہمارے نوکر ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ان الملائکۃ خدامون، فرشتے ہمارے نوکر ہیں۔ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، علی کے نوکر چلا رہے ہیں۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں، نہج البلاغہ سے طرح سمجھ لیں۔ مثلا ایک کا ہوا پہ کنٹرول ہے، ملک الہوا، علی کا نوکر۔ اگر موت پہ کنٹرول ہے، ملک الموت، علی کا نوکر۔ بولو، حیات پہ کنٹرول ہے، علی کا نوکر۔ جب فرشتوں کا سردار فرشتہ علی کے دروازے پہ آ کر کہتا ہے انا خیاط الحسنین،
بابا جب فرشتوں کا ملکوں کا ملک کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں، یہ جتنا نظام چل رہا ہے نا، یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ مولا علی کے نوکر چلا رہے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ان الملائکۃ خدامنا، اور ناج البلاغہ میں تیرا مولا فرماتا ہے یہ جتنا اللہ قسم اٹھا رہا ہے نا، یہ جو نظام چل رہا ہے، تو ناج البلاغہ میں مولا فرماتا اٹھا رہا ہے انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنا نظام کائنات میں چل رہا ہے ہم 14 اس نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم اعلیٰ، کام فرشتے کر رہے ہیں، لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں میں ناظم اعلیٰ ہوں، جبرائیل نوکر ہے، یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ نوکر چلا رہے ہیں۔ اب میں سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ظاہری ولایت پیش کرتا ہوں، تو نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ نبی نے سر کیوں بنایا؟ فعل کا حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب بتائیں ہمارا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو نا، زبان سے بولو تاکہ قبر میں کیڑوں سے بچ جائے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی کو صلی اللہ، تو پھر یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ بولو نبی کیا ہمارے صلی اللہ ہے نا، اور سارے صلی اللہ ہیں یا کہے رضی اللہ بھی ہیں؟ بولو سب صلی اللہ ہے، نبی کے پاؤں صلی اللہ ہے، نبی کے ٹخنے صلی اللہ ہے، نبی کے گھٹنے صلی اللہ ہے، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ ہے، نبی کا بطن صلی اللہ ہے، نبی کے ہاتھ صلی اللہ ہے، نبی کا سینہ صلی اللہ ہے، نبی کا خون صلی اللہ ہے، بولو نہیں صلی اللہ، صلی اللہ ہے نا۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، تیرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک تو صلی اللہ ہو اور اوپر سر رضی اللہ ہو؟ بھائی بولو، ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے بریلوی اور اہل تشیعوں کا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے نبی بنے ہیں تیرے نبی کے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بولو جتنے بھی یہ نبی بنے ہیں، آدم تیرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، نوح تیرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب تیرے نبی کے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو نبی کے پسینوں کے قطروں سے بنے ہیں، کوئی ان میں صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، یہ جتنے بھی نبی کے پسینے سے بنے ہیں یہ رضی اللہ ہیں یا علیہ السلام ہیں؟ بولو، یہ پیچھے والے بولو، نہیں بول رہے، علیہ السلام ہے یا رضی اللہ؟ علیہ السلام ہے نا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ بولو علیہ السلام، یہ جتنے بھی نبی ہیں جی حضور خیر و ہدی، بسم اللہ مولا حیات، مولا زبان اثر دے، یہ جتنے بھی نبی ہیں نا آپ کے نبی کے پسینے سے بنے ہیں۔ جس نبی کا پسینہ علیہ السلام ہو، کیا اظہار سمجھ رہا ہے بابا؟ جس نبی کا پسینہ علیہ السلام ہو، اب خون افضل ہے یا پسینہ؟ بولو، خون افضل ہے نا۔ جس نبی کا پسینہ علیہ السلام ہو، اور جس نے نبی کہے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، قلبوں کا قلبی، نفسوں کا نفسی، روح آپ کا خون تو میرا خون ہے، آپ کا گوشت تو میرا گوشت ہے، میرا خون آپ کا گوشت ہے، اور نبی کا خون رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا پسینہ علیہ السلام ہو اس کا خون کیسے رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ جس کا پسینہ، ناج بلاغہ میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، یہ اب چٹھیاں سنا رہا ہوں، یہ ایک ایک گفتگو سے جو اہل زیرک خطیب ہیں عشرے نکال رہے ہیں،
جو میں آپ کو 10 مجلسوں کا ٹیسٹ دے رہا ہوں ایک مجلس میں۔ دیکھیں یہ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، جب کوئی فصل بوتے ہیں، مثلا گنا آپ نے اس کو کاشت کیا، بویا، اس سے کونپلیں نکلیں گی؟ بولو کہ نہیں نکلیں گی؟ 10 دن کے بعد نکلیں گی۔ اب 10 دن کے بعد جائیں گے، دیکھیں کہ کونپلیں نکلی ہیں یا نہیں نکلی ہیں، نکلی ہوگی نا۔ اب یہ کونپلیں نکل آئی مثال کے طور پہ ایک گنے کی اس کاش سے، یہ تو یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ کونپل، ہاں یہ تو گنے کی ہے، یہ 7 میں نے تو گنا بویا تھا، یہ باجرے کی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے شور کوٹ میں ایسا کوئی دیکھا واقعہ ہے؟ یہ آگے یہ مکئی کی کدھر سے آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں، جو بیج بوئیں گے اسی کی شاخ نے یہ ناجل بلاغا ہے۔ نہ تو یہ کچی پکی روٹی ہے، نہ نماز جعفری ہے، نہ توضیح المسائل ہے، یہ علی کا کلام ہے۔ علی فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنو من السنو، میں رسول سے ایسے ہوں جیسے جڑ کی کونپلیں ہوتی ہیں، جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک جڑ صلی اللہ ہو اور دوسری رضی اللہ ہو۔ توجہ ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک پروگرام ہے، اتنا زیادہ لمبا نہیں میں لے جانا چاہتا، بس صرف تھوڑا سا رستہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد معززین تشریف، ان میں سے ایک تشریف فرما ہے۔ ایک اور جملہ آپ سناتا ہوں، ولایت ہے کیا؟ بات ولایت کی ہو رہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فوصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہم 14 کا نور توحید سے ایسے ہے جیسے سورج سے یہ کرنیں آ رہی ہیں، کرنیں آ رہی ہیں سورج سے، سورج نہیں آ رہا، یہ کرنیں سورج کی حجت ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ گھر میں جب اٹھتے ہیں صبح تو آپ کے گھر میں سورج نہیں آتا، بولو کرنیں آتی ہیں۔ یہ دلیل ہے سورج کی کہ سورج طلوع ہے، کرنیں دلیل ہے نا۔ مثلا یہاں ایک پٹاری رکھ دیتے ہیں پھولوں کی، گلاب کے پھول کی، آپ کو خوشبو آئے گی نا؟ پھول دیکھا نہیں لیکن خوشبو ہے، یہ خوشبو دلیل ہے کہ گلاب کا پھول ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ خوشبو دلیل ہے کہ چنبیلی کا پھول ہے۔ آگ ادھر جل رہی ہے، حرارت یہاں پہ ہے، یہ حرارت آگ نہیں ہے، آگ کی دلیل ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ یہ ٹھنڈک ہے نا، ٹھنڈک، یہ پانی نہیں ہے بابا، پانی ہے نہیں، پانی کی دلیل ہے۔ یہ کرنیں سورج نہیں ہے، سورج کی دلیل ہے، سورج کی حجت ہے۔ یہ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں پہ پھول ہے، حرارت بتاتی ہے یہاں پہ آگ ہے، ٹھنڈک بتاتی ہے یہاں پہ پانی ہے۔ اور جی خیر ہوئے، اب تو بالکل چھوڑنے والا ہوں۔ ایک اور 2 تشریف لا رہے ہیں، توجہ ہے بھئی، پڑھوں گے ایک 2 سنیں گے۔ یہ جملہ سن لے، کرونے کے مریض اگر ساری زندگی اگر تیرے باطنی تو مجھے داخل ہو جائے پھر مجھے پوچھ لینا، لیکن یہ صرف بات سن لو۔ یہ کرنیں سورج نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ بابا سمجھ آ رہی؟ سورج سے، سورج ہے کرنیں؟ نہیں۔ سورج سے جدا ہے؟ نہیں۔ یہ خوشبو پھول ہے؟ نہیں، پھول کی حجت ہے۔ ٹھنڈک پانی ہے؟ نہیں، پانی کی حجت ہے۔ حرارت حجت ہے؟ نہیں، آگ کی حجت ہے۔ تو معصوم کیا فرماتا ہے نبی؟ فوصلہ نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہمارا 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں۔ جو واسطہ کرنوں کا سورج سے ہے وہی واسطہ ہمارا توحید سے ہے۔ اب کرنیں نہ تو سورج ہیں نہ سورج سے جدا ہیں، یہ کرنیں نہ سورج ہیں لیکن سورج کی دلیل ہے۔ یہی تو 14 فرما رہے ہیں، نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں، ہم اللہ کی دلیل ہے۔ ہمیں دیکھ کر تجھے پتہ چلے گا جب سجدہ کریں گے کہ وہ اللہ ہے۔ ہمیں دیکھ کر
تجھے پتہ چلا گیا کہ ہم اس کی حجت ہیں، ہم اللہ کی دلیل ہیں۔ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کی دلیل ہے، اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اس سارے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے پاس ایک بڑی معتبر سی کتاب بھی ہے کہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، وہ میں بھی آپ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پہ۔ یہ دیکھ رہے کتاب توحید اور آئمہ کا جو ہے نا آپس میں رابطہ پیش کر، رابطہ کیا ہے، کیونکہ آئمہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے بولو جدا بھی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سماعت السید آیت اللہ عظمیٰ رضوان اللہ علیہ سید خمینی کی یہ کتاب ہے، پرواز در ملکوت۔ اور اس کے علاوہ جو یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ الکلمات المکنونہ صفحہ 343، مفاتیح الغیب صفحہ 751، الحکمت المتعالیہ جلد 2 صفحہ 18، مصباح الہدایہ یہ بھی سید خمینی کی کتاب ہے صفحہ 124، مکیال المکارم جلد 2 صفحہ 96، بوارق القہر فی تفسیر سورہ دہر صفحہ 117، شرح مثنوی جلد 1 صفحہ 49، اللمۃ البیضاء صفحہ 28، شرح العرشیہ جلد 2 صفحہ 177، شرح توحید صدوق جلد 3 صفحہ 87، یہ پرواز در ملکوت جلد 1 صفحہ 24۔ یہ 12 کتابوں سے توحید اور آئمہ کا رابطہ پیش کر رہا ہوں۔ تو تیرا صادق امام فرماتے ہیں کہ لنا ما اللہ حالاتن ہوا فی نحنو و نحنو فی ہوا الا انہو ہوا و نحنو نانو، ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں، ولایت میں جن میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہے۔ یہ ہے ولایت، جو ان کی ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے، جو اللہ کی ولایت ہے وہ ان کی ولایت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ تعارف ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنائیں گے تو جب مریں گے تو بستر پہ بھی شہید ہوں گے۔ اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے بڑھو گے تو غلب ہو جائے گا، نیچے اترو گے تو کرونا کے مریض ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بس تھوڑے سے وقت میں آپ کو صرف ولایت کا تعارف کرانا تھا، تو انشاءاللہ آئندہ سال آپ کی بھی زندگی ہو، مجھے بھی مولا صحت و سلامتی دے، یہ تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آپ کو میں برآمد کراؤں گا آئندہ سال، تاکہ ان کو سارا دن کبھی کسی کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی کو ڈھونڈتے ہیں، تو آئندہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا جب تک میں زندہ ہوں، اور جینین شہادت پیش کروں گا۔ امام صادق فرماتا ہے کہ من احانا فی مصابنا فلیس منا، جو مصائب میں ہماری احانت کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ تو ایسا جو ہے نا، جو شہادت پڑھوں گا جو امام موسیٰ کاظم کی شایان شان ہے، باب الحوائج ہے۔ بس صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پہ۔ بس ایک جملہ، صرف ایک جملہ، تاکہ ایک نوکری پوری ہو جائے، اور دعا ہے کہ مولا میاں خادم حسین کو بھی صحت دے، اور اس بھائی کی جو بھی مادیت کی پریشانیاں مولا امام زمانہ دور فرمائے۔ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، مولا یہ ایک بیمار ہے، کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، تو یہ زمانے کے 7ویں امام باب الحوائج کی عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ عام عزا نہیں ہے، اس کے عزا پہ بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ساری اہل بیت آپ کی میزبان ہے۔ تو دعا ہے کہ جو پردے میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں پردے میں، انشاءاللہ بامراد خاتون جنت سے اپنی حاجتیں پوری کرا کے جائیں گی۔ اور جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے، جب یہ مجلس ختم ہوگی، جب گزریں گے تو چوتھا امام جو غیر سید آئے ہوئے ہیں ان کا نام لے کر کہے گا، میرے بیٹے کاظم کی تو عذاب پہ آیا تھا، میں تیرا ممنون ہوں۔ تو لہذا عزا تک بیٹھنا، جب تک عزا ختم نہیں ہوتی، یہی وقت ہے مقبولیت کا۔ یہ جو آپ کا بیٹھنا ہے نا، یہ رسالت کی اجرت دی جا رہی ہے۔ جب تک یہ اجرت نہیں دیں گے، نہ کوئی تیری نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، عمل ہی تیرا کوئی نہیں ہے۔ بس ایک جملہ مصائب کا عرض کرتا ہوں، بڑا مشکل سا جملہ۔
امام حسین نے فہرست بنائی 72 کی، بولو 72 کی فہرست بنائی نا، کہ کربلا میں 72 ہوں گے، نہ 71 ہے نہ 73 ہے۔ ان 72 میں بھائی کا نام نہیں لکھا، محمد بن حنفیہ کا، بڑا جنگجو تھا۔ خندق میں جب یہاں دیکھیں، جمل میں دیکھیں، حنین میں بڑی لڑائی اس نے لڑی، لیکن امام نے ان کا نام فہرست میں نہیں ڈالا۔ پوچھا گیا تھا جناب محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کا نام کیوں نہیں امام نے دیا؟ کہا کہ میں انتخاب حسین میں نہیں آیا۔ یہ جملہ اگر سمجھ میں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس 72 میں جب مدینے سے نکلے، ایک کا نام لکھا جس کا ظاہری سن 17 دن تھا، اصغر کا نام نہیں لکھا۔ اصغر اس 72 میں شامل ہے نا؟ اصغر نے کربلا میں جنگ لڑنی ہے؟ نہیں۔ تلوار اٹھانی ہے؟ نہیں۔ بولو کچھ بھی۔ تو پھر اصغر کا کیوں نام لکھا؟ بہن مانگتی رہی، بہن کو دے کر چلے جاتے، نہیں، کہا کہ جو جنگ اصغر نے لڑنی ہے نا کربلا سے لے کر شام تک، وہ کوئی نہیں لڑ سکے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جو جنگ اصغر نے لڑنی ہے وہ کربلا سے لے کر شام تک صرف اصغر لڑے گا، اور میرے مجاہدین میں کوئی بھی نہیں لڑے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اصغر کیسے لڑے گا؟ یہ کربلا سے قافلہ چلا نا، آل محمد کا تو یہ حال تھا نا۔ ہائے 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 ہائے، لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ زیارت ناہیہ پڑھو 12ویں امام کی، وہ کہتا ہے میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ کہ جن کے ہاتھ زنجیروں کے ساتھ، جن کے رسیوں کے ساتھ اونٹوں پہ زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ یہ عالم تھا شہزادیوں کا، اور جو شہید تھے وہ سر ان کے نوکے نیزہ پہ سوار تھے، نوکے نیزہ پہ۔ اب جس بھی شہر سے گزرتے تھے اعلان ہوتا تھا کہ باغی آ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس بھی شہر میں جاتے نہیں اعلان ہوتا تھا کہ باغی کے رشتہ دار آئے؟ لوگ نکلتے تھے تو دیکھتے تھے یہ کون آیا ہے۔ امام حسین کے سر پہ بھی نظر پڑتی تھی نا لوگوں کی، جب دیکھتے تھے نوکے نیزہ پہ تو کہتے تھے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ عباس کے سر پہ نظر پڑتی تو کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، اور نو محمد کے سروں پہ نظر پڑتی تو ایک دوسرے کو کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ حبیب بن مظاہر کے سر پہ نظر پڑتی تو کہتے ہاں کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ اب اصغر کی جنگ بتاؤں اصل کیسے لڑی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کو جو تیر یہاں گلے پہ لگا تھا، میں نہیں اتفاق کرتا، کیوں؟ گلا تو اتنا سا تھا، تیر وہ تھا کہ جو اونٹ کو گلے کو پھاڑ دیتا۔ اصغر کا گلا اتنا تھا، یہاں تیر نہیں لگا، تیر یہاں پہ لگا۔ ذبح من الاذن الى الاذن، یہاں سے لے کر یہاں تک اصغر کی آنکھیں ذبح ہو گئیں، اصغر کے ہونٹ ذبح ہو گئے، اصغر کا جبڑا ذبح ہو گیا، صرف گوشت بچ گیا تھا۔ وہ جو گوشت نوکے نیزہ پہ سوار تھا نا، گوشت نوکے نیزہ پہ سوار تھا۔ جب اصغر کو لوگ دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے جس کا صرف گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے؟ ایک اور فکر عرض کر دوں اس اجتماع میں کہ 5 محرم کو پانی بند ہوا، 5 محرم 6 محرم 7 تک سادات کے گھر میں پانی تھا، مشقیں تھیں۔ 7 کو شام کو پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا نا، امام حسین نے جا کر مستورات کو کہا کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا۔ ہائے ہائے ہائے، بہت ایک دکھی سا جملہ ہے کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا۔ کہاں رکھیں؟ ہاتھوں پہ یا گہوارے میں؟ ماں کے ہاتھ پہ، ماں نے بیٹی کو دے دیا، بیٹی نے پھوپھی کو دے دیا، پھوپھی نے دوسری بہن کو دے دیا، کبھی چچی کا، کبھی گوارے پہ۔ بھئی مولا نے یہ کیوں کہا کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا؟ کیونکہ حسین کی مشیت میں نہیں تھا۔ حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، مشیت الحسین مشیت اللہ، کہ پانی خیمے میں آئے، یہ حسین کی مشیت نہیں تھی، اللہ کی بھی مشیت نہیں تھی۔ اگر اللہ کی مشیت تھی تو بارش کر دیتا، بولو نہیں کر سکتا تھا۔ حسین کی بھی مشیت نہیں تھی، اگر حسین کی مشیت ہوتی فرات چل کے آ جاتی ہے۔ اگر حسین کی مشیت ہوتی
حسین کی، تو عباس کو بغیر ہتھیاروں کو کیوں بھیجا؟ ہائے 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 ہائے، یہ ذرا توجہ کریں۔ اگر حسین کی میں، کیونکہ حسین نے اس کیوں کہا تھا مولا حسین نے کہ عسکر کو زمین پہ نہیں لٹانا؟ امام جانتے تھے اس سے پہلے ایک معصوم بھی جو زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اس کی ماں پانی کی تلاش میں پھر رہی، اس نے پیاس سے ایک ایڑی رگڑی تھی، زمزم پیدا ہو گیا تھا۔ اگر عسکر کو زمین پہ رکھا اور پیاس کی وجہ سے عسکر نے اگر ایڑی رگڑی تو زمزم پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ زمین پہ نہیں رکھنا، کیونکہ حسین کی مشیت میں پانی نہیں تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ بیٹے کو پانی لینے کے لیے گیا تھا، حسین چاہتا تو فرات چل گیا تھی۔ جو حسین عسکر کو لے کر کے مولا حسین لے گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ 11 محرم جو ہے نا، سادات جب سوار ہوئے اونٹوں پہ، تو یہ عالم تھا نا، بولو بولو سادات، جتنی بھی مستورات تھی، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ماؤں نے نہیں پکڑا ہوا تھا۔ امام جانتے تھے باقی بچے تو ماؤں کی گودوں کو پکڑ لیں گے، کم یہ پکڑ لیں گے، یہ عسکر کیسے ماں کی گود کو پکڑے گا؟ تو یہ کربلا میں واحد عسکر ہے جس کا پورا جسم نوکے نیزہ پہ آیا ہے۔ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ آیا ہے، پورا جسد نہیں نوکے نیزہ پہ آیا۔ جناب عباس کا سر نوکے نیزہ پہ آیا، لیکن عسکر کا پورا بدن نوکے نیزہ پہ آیا، پورا بدن نوکے نیزہ پہ۔ کیا سوال کرے وہ کیسے آیا کہ جب سارے شہیدوں کو اکٹھا کیا، ہر قاتل اپنے مقتول کے سرانے کھڑا ہو گیا، لیکن حرمل کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں آ رہا۔ تیرا کون سا مقتول تھا؟ جو حسین قرآن کا پارا غلاف میں لایا تھا، جسے میں نے تیر سے پانی پلایا تھا، ہائے ہائے ہائے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا حسین نے دفنا دیا تھا، حسین نے۔ تو جب کہا نا، تو یہ کمینہ کہتا ہے، گھوڑ سواروں کو بلا کر کہتا ہے کہ جملہ کہہ رہا ہوں یہاں اسے جو ہے نا، یہ شور کوٹ کی نگری میں اگر جب بھی تجھے یاد آ جائے گا تو عسکر کی مظلومیت تجھے نظر آ جائے گی۔ ایک لائن میں گھوڑوں سواروں کو کھڑا کیا، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے۔ اب تاریخ پڑھے، یہ نیزوں کے جو بھالے تھے عسکر کے وزن سے زیادہ تھے۔ اس نے کہا اس کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو، جہاں قرآن کا پارا ملتا ہے اسے برآمد کرو۔ جب وہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے نا، اب زمین پہ وہ نیزے لگا رہے، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، ہائے 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 ہائے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی ہے، سیدہ ماں رباب بھی دیکھ رہی ہے کہ میرے عسکر کو برآمد کر رہے ہیں۔ بھائی شریفو، ایک ظالم کا جو ہے نا نیزہ بھارے ہوا، عسکر پورے کا پورا نوکے نیزہ پہ آ گیا، پورے کا پورا۔ تو شمر اس کے پاس دوڑا، کہا اس کو نیزے کو نیچے کرو۔ جب نیچے کیا تو شمر نے عسکر کو نیزے سے نکالا اور ادھر زانو پہ رکھ کے جب خنجر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بہن بھی دیکھ رہی تھی نا، جب خنجر پہ وہ کہتی ہے بھیا سجاد، میرا عسکر قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا ہے۔